بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی ٹیچر مسز سارہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے شیخ سعدی کے اقوال کے سبق کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھے۔ آج ہم سبق شیخ سعدی کے اقوال کے مشقی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ جو کہ صفحہ نمبر 51 پر ہے، یعنی آپ کی درسی کتاب، اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر ہے۔ شیخ سعدی کے اقوال کی مشق، جس پر سوالات دیے گئے ہیں شیخ سعدی کے اقوال کے بارے میں، یعنی جو سبق ہم نے پڑھا شیخ سعدی کے اقوال، اس کے بارے میں سوالات ہیں، ان کے آج ہم جوابات پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں، جس پر یہ مشق ہے، یعنی مشقی سوالات ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 51 مشق۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال الف، شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ اگلا سوال ہے، شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیم سوال ہے، انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں یعنی شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے یعنی شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ اس کا جواب ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ جزء، ابھی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیں۔ صفحہ نمبر 52 پر سوال ہے، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ اس کا جواب ہے، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بوستان اور گلستان ہیں۔ سوال نمبر 2، ہمارا سوال نمبر 1 جو تھا مختصر سوالات
جواب دیں، یعنی یہاں پر سوالات دیے گئے تھے سوال نمبر 1 میں، ہم نے ان کے مختصر جواب پڑھے۔ ابھی سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی کے اقوال خوش خط اپنی کاپی پر لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ ہم نے سبق شیخ سعدی کے اقوال پڑھے، اس میں شیخ سعدی کے اقوال دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی کاپی، اردو کی جو کاپی ہے اس پر نہایت خوش خطی سے یعنی خوبصورت لکھائی میں وہ لکھیں اور وہ اقوال زبانی بھی یاد کریں۔ سوال نمبر 3 صفحہ نمبر 52 پر ہماری یہ مشق ہے، شیخ سعدی کے اقوال۔ آج ہم مشقی سوالات حل کر رہے ہیں اور اس مشق میں ہمارا سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ حکیم مشرق، معلم اخلاق، حکمت و دانش، ادب عالیہ، سیر و سیاحت۔ ہم نے کیا کرنے ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس، مرکب ہے حکیم مشرق، اس کے معنی ہے مشرق کا دانا۔ اس کا جملہ کچھ اس طرح سے ہے، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے ہے معلم اخلاق، اچھے طور طریقے سکھانے والا۔ معلم اخلاق کا کیا مطلب ہے، اچھے طور طریقے سکھانے والا۔ شیخ سعدی معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ آگے ہے حکمت و دانش، حکمت و دانش اس کے معنی ہیں دانائی اور عقل۔ جملہ، شیخ سعدی کے اقوال حکمت و دانش سے بھرپور ہیں۔ ادب عالیہ، ادب عالیہ یعنی اعلیٰ ادب، ادب عالیہ کا مطلب ہے اعلیٰ ادب۔ شیخ سعدی کی کتاب گلستان ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے۔ ہمارا اگلا مرکب ہے سیر و سیاحت، سیر و سیاحت کے معنی ہے چلنا پھرنا یا سفر کرنا۔ جملہ اس کا اس طرح سے ہوگا، شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ تو یہ تھے ہمارے مرکبات، ان کے مفہوم اور ان جملوں میں استعمال۔ آگے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل کے معنی لکھیں یعنی مطلب لکھیں۔ لفظ ہے ہمارے پاس مال، صحبت، حق شناس، دانش۔ ہمارے پاس پہلا الفاظ ہے مال، اس کے معنی ہیں اسباب، دولت، جائیداد۔ یعنی مال کو معنی اسباب کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں یا دولت بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کے معنی جائیداد کے بھی ہیں۔ آگے ہے الفاظ محبت، میل جول، ہم نشینی۔ پھر ہے حق شناس، حق شناس کا مطلب ہے حق کو پہچاننے والا، خدا شناس، سچ کا ساتھی۔ پھر ہے دانش، دانش کے معنی ہے عقل۔ یہ ہو گیا ہمارے الفاظ معنی۔ اب سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس دنیا، دوست، بد نصیب، مصیبت، بے عمل۔ اب یہ ہیں الفاظ اور اس کے متضاد۔
الفاظ ہے دنیا، اس کا متضاد یعنی الٹ آئے گا آخرت. پھر ہے دوست، دوست کا متضاد ہے دشمن، دوست دشمن. بد نصیب، اس کا متضاد خوش نصیب. مصیبت، مصیبت کا متضاد ہے راحت. آگے ہے بے عمل، بے عمل، بے عمل کا متضاد ہے باعمل. سوال نمبر 6، سبق شیخ سعدی کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں. یعنی جو ہم نے سبق شیخ سعدی کے اقوال پڑھا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان کے 4 آپشن ہیں. جو صحیح ہیں ہم نے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے. جز الف ہے، بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ آپشن ہے نظر، سوچ، صورت یا سیرت. تو اس کا صحیح جواب ہے سوچ. تو ہم نے کہاں ٹک لگانا ہے؟ لفظ سوچ پہ. جز بے، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بناتا ہے؟ آپشن ہے طاقتور، دوست، شیر، کتا. صحیح آپشن ہے شیر. ان دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بناتا ہے. تو ہم نے کہاں ٹک لگانا ہے؟ لفظ شیر پہ. جز جیم، کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بد کردار، بے عمل، کتا. تو اس کا صحیح جواب ہے کتا. یعنی کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے. تو ہم کہاں ٹک لگائیں گے؟ آپشن نمبر 4 پہ یعنی کتا پہ. جز دال، کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ حاسد، منافق، کافر یا مشرک. صحیح جواب ہے حاسد. یعنی حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلے آپشن پر ہم ٹک لگائیں گے لفظ حاسد پر. آگے ہے لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بدکار، بد نصیب، بے حیا، بے فیض. صحیح جواب ہے بد نصیب. تو کہاں ٹک لگائیں گے لفظ بد نصیب پر. شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں، شیراز میں. تو اس کا صحیح جواب ہے شیراز میں. یعنی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. تو ہم نے ٹک لگانا ہے چوتھے آپشن پر شیراز میں. ہمارا سوال نمبر 7 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں. اور یہ سوال نمبر 7 جو ہے یہ ہماری
اردو کے کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ الفاظ ہے ہمارے پاس مشعل، نعمت، قدر، لقب، حاسد۔ الفاظ ہے مشعل، جملہ بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ نعمت، نعمت کا جملہ ہے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ہے قدر، نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ الفاظ ہے لقب، اس کا جملہ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آخری لفظ ہے ہمارے پاس حاسد۔ حاسد، حاسد کا جملہ ہے حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 7۔ کچھ الفاظ تھے جس کے ہم نے جملے بنائے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ ابھی ہے ہمارا سوال نمبر 8۔ مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ اب ڈیش، یہ جو خالی جگہ ہے، یہاں پر لفظ ہم لکھیں گے زندگی، یعنی دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے۔ جز بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں ڈیش، یہاں خالی جگہ پہ ہم لکھیں گے لفظ مشعل، یعنی بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ جز جیم، ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ اب یہاں خالی جگہ میں لفظ آئے گا بے فائدہ، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ جز دال، دو کتے ایک ڈیش کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا مردار، دو کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ جز ہے، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر۔ ڈیش خالی جگہ میں ہم لفظ لکھیں گے احسان، یعنی اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ ہمارا سوال نمبر 9 گرامر کا ہے متلازم، یعنی گروہی الفاظ۔ یعنی ایک لفظ گروپ کی شکل میں، یعنی ایک لفظ کے ساتھ ایسے وہ الفاظ بنانا جو جن کا ان سے تعلق جڑتا ہو یا ان سے تعلق بنتا ہو، ایسے الفاظ متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں لفظ دیا گیا ہے بادل، اور بادل کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ بارش، پانی۔ جب ہم بادل ذہن میں آتا ہے تو فوراً ہمارے بادل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بارش، پھر بارش کے بعد پانی۔ پھر اب پہاڑ جب ہم پڑھتے ہیں کہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پھر دوسرا لفظ کیا آتا ہے؟ اونچائی، پتھر، برف۔ بازار میں کیا ہوتی ہیں؟ بازار سے ریلیٹڈ، یعنی بازار سے تعلق رکھنے والی چیزیں، دکان، ریڑھی، پھل، سبزی، یعنی وہ ایک لفظ کا گروہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے گروہی الفاظ جو ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، متلازم یعنی گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ پھر ہے شادی کا لفظ دیکھ کر ہمارے ذہن میں پھر کیا آتا ہے؟ دولہا، دلہن، باراتی، بینڈ باجا وغیرہ۔
جنگ، جنگ فوج، بندوق، توپ، گولہ، ٹینک، طیارہ، خون، زخمی، شہید، غازی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارے گروہی الفاظ۔ یہ تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے شیخ سعدی کے اقوال سبق کی مشق یعنی مشقی سوالات، جن کے ہم نے آج جوابات پڑھے۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔